میں اسرامان آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملت کے ناموس پر یلغار لمحہ فکریہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات کا بنیادی مقصد انسانوں کے درمیان امن و امان، انصاف اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اسی فلسفہ کے تحت اسلام میں شادی کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد نہ صرف دو افراد کے درمیان محبت اور انسیت کا فروغ ہے بلکہ وسیع تر سماجی اخلاقی مقاصد بھی ہیں۔ ان مقاصد میں سماجی ہم آہنگی، ناموس کی حفاظت اور اسلامی اقدار کی پاسبانی اہم ہے۔ اسی طرح اسلام نے انسانیت کو ایک معتدل اور متوازن اور معاشرتی نظام عطا کیا ہے جو تمام زمانوں کے لیے رہنمائی اصول فراہم کرتا ہے۔ تاہم جدید دور میں معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں نے اسلامی معاشرتی اصولوں کو کئی چیلنج کا سامنا کرایا ہے۔ ان میں بے تحاشا آزادی، مخلوط نظام تعلیمی، مغربی تہذیب کا دبدبہ، سازش اور فتنہ جہیز کی لعنت، شادی کی صحیح عمر میں تاخیر، تعداد و ازدواج اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ یہ تمام عوامل نہ صرف معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی بھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسلم لڑکیوں کی ارتداد کے واقعات سماجی اور مذہبی سطح پر گہری تشویش کا باعث بنے ہیں۔ ان واقعات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے مذہب کو ترک کر رہی ہے۔ بہت سی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات یا شادیوں کے نتیجے میں مذہب تبدیل ہو رہا ہے۔ کچھ حالات میں محبت کے رشتے میں سماجی دباؤ یا خاندان سے بغاوت کے نتیجے میں مذہب تبدیل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہندو لڑکوں سے شادی رچانے والی لڑکیوں کے عبرتناک انجام کی خبریں آئے دن ملتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کے معاملوں میں روز بروز اضافہ افسوسناک ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے بہت سارے اسباب ملتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کی ذی شعور افراد اس کے سدباب کے لیے کوشاں ہوں اور اپنی سطح پر بیداری اور شعور پیدا کریں۔ سماجی ہم آہنگی۔ شادی کا ایک بنیادی مقصد معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک صالح معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب افراد آپس میں محبت، تعاون اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسلام میں شادی کو خاندان کی تشکیل کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور خاندان ہی وہ بنیادی اکائی ہے جس پر معاشرت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ایک مضبوط اور مستحکم خاندان سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے، جس سے معاشرتی اختلاف باز اور انتشار خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ جب افراد خاندان کے دائرے میں آپس میں رشتہ داری کے بندھن میں بندھتے ہیں تو اس سے معاشرتی امن اور بھائی چارے کا ماحول فروغ پاتا ہے۔ ناموس کی حفاظت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانی عزت اور ناموس کی حفاظت بے حد اہم ہے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت اپنی فطری خواہشات کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے زنا، بے راہ-روی اور فحاشی جیسی برائیوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے دونوں افراد ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے محافظ بنتے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی اصول کے تحت کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی محفوظ ہوتی ہے بلکہ معاشرہ بھی فحاشی اور بے راہ روی سے محفوظ رہتا ہے۔ اقدار کی پاسبانی۔ شادی کا ایک اور اہم مقصد اسلامی اقدار اور روایات کی پاسبانی ہے۔ جب دو افراد نکاح کے ذریعے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں تو وہ دراصل اسلامی تعلیمات اور روایات کی پاسداری کا بھی عہد کرتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل جاری رہتا ہے اور نئی نسل کی تربیت اسلامی اصولوں کے تحت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی اقدار اور روایات کا فروغ اور ان کی حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ خاندان بچوں کی اخلاقی تربیت اور اسلامی طرز زندگی کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بے تحاشا آزادی۔ جدید دور میں آزادی کے نام پر ایسے تصورات فروغ پا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہیں۔ اسلام میں ہر فرد کو آزادی حاصل ہے، لیکن یہ آزادی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ بے تحاشا آزادی، جس کا مطلب ہر قسم کی ذمہ داری اور ضابطے سے آزاد ہونا ہے، افراد کو معاشرتی اور اخلاقی ضابطوں سے بغاوت پر اکساتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتا ہے اور رشتوں کی مقدس حیثیت پامال ہو جاتی ہے۔ افراد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے خواہاں ہوتے ہیں، جس سے خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے اور اسلامی اقدار متاثر ہوتی ہے۔ اسلام عورتوں کو جو آزادی اور عزت فراہم کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔
آج کل جس آزادی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بظاہر دلکش اور پرکشش لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک نئی قسم کی غلامی ہے۔ اسلام نہاد آزادی میں عورت کو اس کے حقیقی مقام اور فطری عظمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نسوانیت اکثر اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے کہ یہ آزادی نہیں بلکہ ایک نئی ذلت آمیز غلامی ہے جو صرف خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو عورت کو حقیقی احترام، حقوق اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دی ہے وہ واقعی ایک جامع نظام کا حصہ ہے جس میں خواتین کو عزت، وقار اور حقوق ملتے ہیں۔ عورتوں کو وراثت، تعلیم، کاروبار اور اپنے فیصلے کرنے کا حق دیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ان کی عزت و وقار کی حفاظت کی گئی ہے۔ جس آزادی کو خواتین کے لیے ترقی اور حقوق کے نام پر پیش کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات ان کی فطری عظمت اور احترام کو کمزور کر دیتی ہے اور بعض صورتوں میں انہیں استحال کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس لیے اسلام کے نظام کو درست انداز میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ خواتین کو صحیح معنوں میں وہ مقام مل سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان حیا اور پردہ کو اہمیت دی گئی ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دونوں صنفیں اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزارے۔ مخلوط تعلیم کے باعث نوجوان نسل میں اخلاقی بے راروی، بے پردگی اور حیا کی کمی پیدا ہوتی ہے اور اکثر طلباء اور طالبات کے درمیان غیر ضروری تعلقات پروان چڑھتے ہیں جو بے حیائی کا باعث بنتے ہیں، جو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اس نظام تعلیم کے ذریعے نوجوان نسل مغربی افکار و نظریات سے متاثر ہو کر اسلامی اصول سے دور ہو رہی ہے۔ تعلیمی ادارے چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹیاں ہمیشہ سے علم و تربیت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں۔ ان اداروں کا بنیادی مقصد طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، انہیں اخلاقی